بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور آج ہم ایک اور کیس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیس 2005 کا ہے۔ اوسیلیا، جارجیا کے پرسکون قصبے میں تارا گرینسٹیڈ کی گمشدگی نے کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا، جو کہ ایک ہائی اسکول کی استاد اور سابقہ بیوٹی کوئین تھی۔ 22 اکتوبر 2005 کو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی۔ اس کی کار اس کے گھر پر ملی، لیکن وہ کار میں نہیں تھی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک اس کا کیس ایک پراسرار معمہ بنا رہا، یہاں تک کہ 2017 میں ایک حیرت انگیز اعتراف نے سچائی کو بے نقاب کیا اور اس کے خاندان اور دوستوں کو سکون بخشا۔ یہ کہانی ہے ایک کمیونٹی کے جواب کی تلاش اور تارا گرینسٹیڈ کے لیے انصاف کی جدوجہد کی۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے اوسیلیا میں، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، تارا گرینسٹیڈ کی گمشدگی نے اس قریبی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تارا گرینسٹیڈ ہائی اسکول کی تاریخ کی استاد اور ایک سابقہ خوبصورتی کی ملکہ، جو اپنی شاندار شخصیت اور اپنے طلباء کے لیے وقف کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن 22 اکتوبر 2005 کو وہ بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی اور ایک ایسا معمہ چھوڑ گئی جس نے تفتیش کاروں کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک الجھا کر رکھا۔ وہ ہفتہ کسی دوسرے دن کی طرح شروع ہوا۔ تارا نے مقامی بیوٹی پیجنٹ میں شرکت کی، ہمیشہ کی طرح اپنے طالبہ کی حمایت کی۔ اس کے بعد اس نے دوستوں کے ساتھ باربیکیو میں شمولیت اختیار کی۔ گواہوں نے اس رات 11 بجے کے قریب اسے پارٹی چھوڑتے دیکھا، جو آنے والے اسکول کے ہفتے کی تیاری کے لیے گھر جا رہی تھی۔ یہی وہ آخری وقت تھا جب کسی نے اسے زندہ دیکھا۔ جب تارا پیر کو کام پر نہیں پہنچی تو اس کے ساتھی اور دوست پریشان ہو گئے، کیونکہ تارا کبھی لیٹ نہیں ہوتی تھی، بغیر اطلاع کے کبھی غیر حاضر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کے موبائل پر بار بار کال کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ دوپہر کو ایک پڑوسی نے اس کی خیریت دریافت کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو اس نے پایا وہ بے چین کر دینے والا تھا۔ تارا کی کار اس کے ڈرائیو وے میں پارک تھی، لیکن گھر خوفناک حد تک خاموش تھا۔ دروازہ بند تھا اور زبردستی داخل ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ پڑوسی نے پولیس کو بلایا، جو جلد ہی پہنچ گئے اور اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ اندر انہیں چند غیر معمولی سراغ ملے۔ تارا کا سیل فون اب بھی اس کے بیڈ روم میں چارج ہو رہا تھا۔ اس کا پرس اور چابیاں غائب تھیں۔ ایک ٹوٹی ہوئی لیمپ فرش پر پڑی تھی۔ حکام نے گھر اور آس پاس کے علاقوں کی چھان بین کی، لیکن لڑائی جھگڑے کے کوئی آثار نہیں ملے۔ ایسا تھا جیسے تارا بس غائب ہو گئی ہو۔ ممکنہ سراغ صرف اس کی کار سے ملا۔ تفتیش کاروں نے دروازے میں پھنسا ہوا ایک بزنس کارڈ دریافت کیا، جو مارکس ہارپر نامی شخص کا تھا، جو مقامی پولیس آفیسر اور تارا کا سابق بوائے فرینڈ تھا۔ مارکس کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ اس نے تارا کے ساتھ طوفانی تعلقات کا اعتراف کیا، لیکن اس کی گمشدگی میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ اس کا عذر ٹھوس تھا، جس کی تصدیق متعدد گواہوں نے کی۔ اس جرم سے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر تفتیش بند ہو گئی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ کیس مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ کمیونٹی نے مل کر سرچ پارٹیاں بنائی، فلائرز تقسیم کیے اور شمع روشن کر کے دعائیں کی، لیکن تارا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کا خاندان تباہ ہو گیا۔ ان کو امید تھی کہ تارا گرینسٹیڈ مل جائے گی، لیکن وہ بدترین خوف زدہ بھی تھے۔ سالوں تک کوئی نیا سراغ نہیں ملا۔ یہ کیس جارجیا کا سب سے بدنام زمانہ کولڈ کیس بن گیا۔ متعدد نظریات اور کیا سرائیوں کے باوجود، اغوا سے لے کر رضاکارانہ گمشدگی تک، کچھ بھی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا۔ لاپتہ افراد کے پوسٹرز پر مسکراتی ہوئی تارا کی تصویر ایک حل نہ ہونے والے معمے کی المناک یاد دہانی بن گئی۔ پھر فروری 2017 میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ تارا کے سابق طالب علم رائن کو گرفتار کر کے اس کے قتل کا الزام اس پر عائد کیا گیا۔ تفتیش کاروں نے انکشاف کیا کہ رائن نے تارا کو چوری کی کوشش کے دوران غصے میں مارنے کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے اس کے پاس ایک ساتھی بو ڈیوکس تھا، جس نے اس کی لاش کو اخروٹ کے باغ میں ٹھکانے لگانے میں اس کی مدد کی۔ یہ خبر اوسیلیا میں زلزلے کی طرح پھیل گئی۔ رائن کبھی بھی مشتبہ نہیں رہا تھا۔ تفصیلات سامنے آئیں کہ اس نے برسوں سے جرم کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں تک کہ آخرکار ٹوٹ گیا اور جرم کا اعتراف کیا۔ بو ڈیوکس کو بھی گرفتار کیا گیا
और तारा की मौत को छुपाने और तहकीकात में रुकावट डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, कम्युनिटी ने खौफ और राहत साथ देखा। रायन का एतराफ खौफनाक था। उसने बयान किया कि वो तारा के घर में घुसा, ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो घर पर ही होगी। जब उसने उसका सामना किया तो वो घबरा गया और उसे मारा। जो कुछ उसने किया था उसका एहसास होने पर उसने लाश को छुपाने में मदद के लिए बो की मदद हासिल की। उस बाग की जहां उन्होंने तारा को दफन किया था मुकम्मल तलाशी ली गई और इंसानी बाकियात दरियाफ्त हो गई। डीएनए टेस्टिंग ने तस्दीक की कि ये बाकियात तारा ग्रीनस्टेड की ही हैं। आखिरकार उसके गमज़दा खानदान और दोस्तों को सुकून मिला। रायन को मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बो डेकस को उसके जुर्म पर पर्दा डालने के जुर्म में काफी अरसे की सजा सुनाई गई। तारा की गुमशुदगी की तवील तकलीफ दे कहानी आखिरकार अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन कम्युनिटी पर उसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। इस तारीकी की वाज़ेह याद दहानी के तौर पर बाकी है, जो मानूस चेहरों के पीछे छुपी हो सकती है और इंसाफ के हुसूल में साबित कदमी की अहमियत है। तारा ग्रीनस्टेड की याद उसके लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्होंने उसे जाना और उससे अरसे तक मोहब्बत की। एक ऐसी जिंदगी का सबूत जो अलमनाक तौर पर छीन ली गई, लेकिन तारा ग्रीनस्टेड को कभी नहीं भूला जाएगा। दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही अनसोल्ड केसेस सुनने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वाकये में। अस्सलाम वालेकुम।